اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، حاضر خدمت ہوں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ حضرات محترم، 750 ہجری میں بنو امیہ کی خلافت جو ہے وہ ختم ہو گئی اور بنو عباس کی خلافت شروع ہوئی۔ بنو عباس اپنے بل بوتے پر، اپنی بیسس پر تو وہ خلافت کو حاصل نہیں کر سکتے تھے، وہ حکومت کو حاصل نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے ایرانیوں سے مدد لی، تاکہ ایرانیوں سے مدد لے کر، لشکر لے کر، ساز و سامان لے کر اور اس کے علاوہ اخلاقی طور پر وہاں سے ہیلپ لے کر وہ بنو امیہ کے خلاف جنگ لڑیں، اور اس طرح دریائے یوب کے کنارے ان دونوں لشکروں کے درمیان جنگ ہوئی اور خلافت بنو امیہ کا وہاں پر اختتام ہوا اور خلافت بنو عباس شروع ہوئی۔ اب بات یہ ہے کہ بنو عباس نے یہ جو جنگ جیتی اور یہ جو خلافت حاصل کی، یہ اپنے بل بوتے پر نہیں کی، یہ اپنی بیسس پر انہوں نے جنگ نہیں جیتی، بلکہ انہوں نے ایرانیوں سے مدد لی۔ اور یہ جو انہوں نے مدد لی، یہ ایک وقتی معاملہ یا عارضی معاملہ نہیں تھا، اس کے بعد میں بہت سارے کانسیکوینسز جو ہیں وہ انہیں فیس کرنے پڑے۔ مثلاً بنو امیہ جو تھا، خلافت بنو امیہ، وہ تعریب یعنی عربیسیزیشن کی پالیسی پر عمل پیرا تھے۔ وہ کوشش کر رہے تھے کہ ملک کا کلچر جو ہے، ملک کی سرکاری زبان، حکومتی زبان اور عام زبان، اور اس کے علاوہ جتنے بھی عدالتی معاملات یا آفیسز کے جو معاملات ہیں، جتنی بھی ان کے ڈاکومنٹس بنائے جاتے تھے، وہ سب عربی زبان میں بنائے جاتے تھے، اور عربیسیزیشن کی پالیسی پر، تعریب کی پالیسی پر وہ لوگ عمل کر رہے تھے۔ لیکن چونکہ بنو عباس نے یہ جو فتح حاصل کی، یہ ایران سے مدد لے کر فتح حاصل کی، تو اب یہ ان کی اپنی فتح تو نہیں تھی، اس میں ایرانیوں کا پورا عمل دخل موجود تھا، ان کا حصہ موجود تھا۔ اس لیے بعد میں انہوں نے ایسے مطالبات کیے جو خلافت بنو عباس کو پورے کرنے پڑے۔ چنانچہ بنو امیہ جو تعریب کی پالیسی پر عمل پیرا تھے، اب خلافت بنو عباس کے قائم ہونے کے بعد پرشینائزیشن یعنی تفریس کا عمل جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور تمام سرکاری معاملات اور اس کے علاوہ عام زبان اور سرکاری زبان اور جتنے ڈاکومنٹس وغیرہ بنائے جاتے وہ سب اب فارسی زبان میں بنائے جانے لگے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ایران میں فنون لطیفہ بہت عروج پر تھا۔ چنانچہ فنون لطیفہ کے جو ماہر تھے، جو آرٹس کے ماہر تھے، جو نقاش کے ماہر تھے، جو پینٹرز تھے، وہ ایران سے خلافت بنو عباس کے علاقے میں آنے شروع ہوئے، اور یہاں پر انہوں نے اپنا بہت زیادہ اثر و نفوذ چھوڑا۔ حضرات محترم، اسی طرح کی ایک مثال ہم کو بر صغیر پاک و ہند میں بھی ملتی ہے کہ جب ہمایوں کی سلطنت 1540 میں ختم ہو گئی، جب اس کی جنگ ہوئی تھی شیر شاہ سوری کے ساتھ، چنانچہ 1540 سے لے کر 1555 تک یعنی پورے 15 سال جو ہمایوں تھا وہ اپنے تخت سے، اپنی سلطنت سے محروم رہا، اور اس زمانے میں ہمایوں ہندوستان سے بھاگ کر ایران میں طہماسپ نام کے بادشاہ کے پاس جا کر اس نے پناہ لی، اور پھر وہاں سے اس نے افرادی قوت حاصل کی، جنگی ساز و سامان حاصل کیا، اور ان کی پوری مدد کے ساتھ دوبارہ 1555 میں ہمایوں بادشاہ نے شیر شاہ سوری کے خلاف دوبارہ جنگ لڑی، اور ایرانیوں کی مدد سے ہمایوں بادشاہ نے وہ جنگ جیت لی۔ چنانچہ اس فتح میں بھی، اس کامیابی میں بھی ایرانیوں کا پورا حصہ موجود تھا۔ چنانچہ ایرانیوں نے بعد میں وہ مطالبات کیے جو ہمایوں بادشاہ کو قبول کرنے پڑے، اور اس طرح ایران سے فنون لطیفہ اور آرٹس اور پینٹرز اور نقاش اور اس کے علاوہ جو پرشین جو سویلائزیشن ہے اور ان کی جو پولیٹکس ہے، وہ وہاں سے ہندوستان آنا شروع ہوئی، اور یہاں پر ایرانی تہذیب اور ایرانی جو پولیٹکس تھی، جو ایرانین جو سویلائزیشن تھی، اس کا عمل دخل اور اثر و نفوذ بڑھنا شروع ہوا۔ تو حضرات محترم، ان دونوں واقعات سے اور اس طرح کے بہت سارے واقعات سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں جو بھی کام کرنا چاہیے وہ اپنی بیسس پر کرنا چاہیے، اور کوشش کی جانی چاہیے کہ کسی سے مدد لینے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ اگر آپ کسی کامیابی میں کسی کی مدد لیتے ہیں، کسی کام میں کسی سے سہارا لیتے ہیں، کسی سے ہیلپ لیتے ہیں، تو اس صورت میں آپ جو کامیابی حاصل کرتے ہیں وہ صرف آپ کی کامیابی نہیں، بلکہ اس کامیابی میں اس فریق ثانی کا پورا عمل دخل اور اس کا پورا حصہ ہے، اور بعد میں وہ ایسے مطالبات کر سکتا ہے جو آپ کو پورے کرنے پڑیں گے، اور اس طرح وہ بیڈ ایفیکٹس
اور وہ برے انجام جو ہے آپ اس سے ہزار کوششوں کے باوجود نہیں بچ سکتے۔ تو ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم کام کو اپنی بیسس پر شروع کریں اور کوشش کریں کہ کام کو انتہائی چھوٹا رکھا جائے۔ بڑے جو ہے نا وہ ٹارگٹس اور بڑے جمپ اور چھلانگیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹی سطح پر کام شروع کیا جائے اور سٹیپ بائی سٹیپ اور گریجولی جو ہے وہ آگے بڑھا جائے، تاکہ انسان جو کامیابی حاصل کرے وہ اپنے بل بوتے پر حاصل کرے اور بعد میں کسی کا مرہون منت نہ ہونا پڑے اور کسی کے مطالبات کو قبول کرنے پر انسان مجبور نہ ہو۔ یہ تھا حضرات محترم آج کا سبق۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک مزید ریئل لائف ایگزامپل اور لائف چینجنگ لیسنز کے ساتھ۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔